آج بالخصوص پرائم منسٹر کی جانب سے کال کی گئی ہے کنگ ایم بی ایس کو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ کی ہر صورت جو ہے وہ پاسداری کرے گا۔ تو کیا اب یہ جو سعودی عرب کے آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان اس کو خود پر حملہ تصور کر کے اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایوری بڈی نوز کہ فار ڈیکیڈز ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ کارڈیل رہے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پاکستان کے عوام کی اور اس کی حکومت کی خواہشات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جنگ کے شدید لپیٹ میں ہے، شعلوں کی لپیٹ میں کہوں گا، اس میں صورتحال جو ہے وہ ریپڈلی بدل رہی ہے۔ ہر نئے دن ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پاکستان کی قیادت کی طرف سے ایک دفعہ نہیں، دسیوں بار بلکہ درجنوں بار یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی جو ہے ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی ہمیں اپنی سلامتی عزیز ہے۔ اور اس وقت جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ حوثیوں کی طرف سے پہلے بھی ایک دفعہ حملہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے اوپر، اور اب یہ ان کے آئل ٹینکر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سے صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کا کنسرن بھی اتنا ہی زیادہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر ہم جو سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے۔ یقینی طور پر جب بھی کبھی سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا تو ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں، نہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے ان کے ساتھ اب ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے یا ہماری ان کے ساتھ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، بلکہ جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات قائم ہیں تب سے ہی ہم سعودی عرب کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی نہ صرف یہ کہ اس حملے کی مذمت کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، حوثیوں کو اس وقت اس جنگ میں اس طریقے سے شامل یا داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ابھی تو یہ امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، اسرائیل بھی تو چپ کر کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، حزب اللہ نے بھی ابھی کچھ نہیں کیا ہے، حماس بھی آرام سے بیٹھی ہے۔ تو حوثیوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ یہ اتنی جلدی اس لیول کے اوپر آ کے اس جنگ میں گھس جانا جو ہے میرے خیال سے وہ حوثیوں کے لیے ان دا لانگر ٹرم کوئی اچھا اقدام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہاں کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، کیا وہ اس منظرنامے سے کوئی سبق سیکھ کے اپنے آپ کو محدود کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں پاکستان کی پوزیشن کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان ہر صورت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اس میں یہ امکان موجود ہے کہ اس سے ایران اور پاکستان کے تعلقات تو کہیں متاثر ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ جس طریقے کی ہائی لیول ایکسچینجز ہو رہی ہیں آج کل، جس طرح ابھی ان کے جو انٹیریئر منسٹر مومنی ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے 2 روزہ دورے پر، اور بہت سینئر ترین ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑا وارملی وہ ریسیو کیے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی گئے تھے ایران میں تو وہاں بھی مومنی سے ان کے مذاکرات بہت کامیاب اور بہت یوزفل رہے تھے۔ تو ایران کے ساتھ بھی ہمارا جو لیول آف ڈپلومیٹک انٹریکشن ہے وہ بہت کلوز ہے، اور خاص طور سے اب جبکہ اس خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں خاص طور سے اور امریکہ اور ایران کے بیچ جو آرمڈ کانفلکٹ اب جاری ہے، پاکستان کی بہت ہی سینسٹیو پوزیشن ہے، کیونکہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں مشرق وسطیٰ میں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ دیگر خلیجی ریاستیں ہیں، ان سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ ہم ایک واحد ملک ہیں غالباً اس پوری گلوب میں جو اس خطے کے ممالک کے ساتھ، جن کے ساتھ اکثریت، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 100% جو ریاستیں موجود ہیں یا جو ملک ہیں، ان سے پاکستان کا ڈپلومیٹک ریلیشن تو اپنی جگہ برادرانہ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سینسٹیو صورتحال میں ہیں۔ امریکہ بھی ہماری بات سنتا ہے، حالانکہ امریکہ اور ایران کے بیچ جس نوعیت کی دشمنی ہے، 47 برس بیت گئے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کریڈٹ دیجیے پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل کمبینیشن جو ہے، اس کو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ان دونوں فریقوں کو
تمام تر مخاصمت، تمام تر دشمنی کے باوجود لا کے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا. ہمارا خیال یہ تھا، بلکہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ پاکستان انسٹرومنٹل رہا ہے سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو شاید پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں ایران اور سعودی عرب کتنے قریب آئے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے ڈپلومیٹک ایکسچینجز شروع ہو گئے، ان کے ہاں بہت سارے دیگر ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا تذکرہ ابھی کھل کے تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کس نوعیت کے بھائی چارے کی ریلیشن شپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہے. کہ ابھی جب علی خامنہئی کا جنازہ تھا تو اس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا کسی کی بھی توقع کے برعکس وہاں ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے اس نے شرکت کی تھی. تو وہ جو ایک فیل کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے بیچ کوئی مخاصمت بھی بہت عروج پر ہے، ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے ایران کو چاہیے کہ وہ حوثیز کو سمجھائیں بھی، ان کو لگام دیں. شاید بہت اسٹرانگ لفظ ہوگا، لیکن وہ چونکہ ایرانین انفلوئنس میں ہیں، لہٰذا ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے کنفلکٹ کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو کسی بھی معمولی وجہ کے اوپر کشیدگی کا شکار نہ ہونے دے. یہ میرے خیال سے پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حوثیوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ایران کے لیے بھی بہتر ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار اور ہمارا جو تقدس کا ایک رشتہ ہے، ہم کسی بھی صورت میں اس کو کسی بھی وجہ سے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، آپ نے کافی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا رہا ہے. تو بخاری صاحب، اب جب پاکستان کے وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دفاعی معاہدے کی پاسداری کریں گے اور پھر اٹیک ہوتا ہے سعودی عرب پر، تو پاکستان کا جو رول ایز اے میڈیٹر رہا ہے، دا اونلی میڈیٹر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک متاثر ہوگا اب؟ دیکھیے، ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی صورت میں کہ یہ متاثر ہو یا اس کی نوعیت بدل جائے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایران کے ذریعے ہم حوثیز کو یعنی اس بات پر قائل کریں کہ سعودی عرب کے ساتھ دشمنی یا مخاصمت جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، نہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ خود ان کے مفاد میں ہے. پچھلے سکورز اگر سیٹل کرنے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ہے اس کا. سعودی عرب اور حوثیوں کے بیچ میں، یعنی یمن کے اس علاقے کے بیچ میں جس پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، اگر کوئی تاریخ ہے، اگر کوئی برے اقدامات ماضی میں ہوئے ہیں، تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو سیٹل دیٹ اسکور، بیکاز اس سے آگ کے شعلے بہت شدت اختیار کریں گے جو اس وقت شاید کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کی قیادت کو میں ایک بار پھر کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی سینسٹیو سچویشن، دیکھیے جنگ سے زیادہ سینسٹیو سچویشن نہیں ہو سکتی. اس میں جس طریقے سے ہماری قیادت نے مسائل کو ہینڈل کیا ہے، جس طریقے سے اپنے رول کو تسلیم کروایا ہے، جتنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہے، that is all enviable and appreciable. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ، کل ہم بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی بات کر رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جو امریکہ نیوکلیئر ڈیل کرے گا اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے کہ اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا تبھی جا کر ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی جائے گی. تو سعودی عرب کی تو بڑی درینہ خواہش تھی امریکہ کے ساتھ یہ سول نیوکلیئر ڈیل کرنا، تو کیا اس ڈیل کی خاطر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ میں آپ کو ان کی سٹیٹڈ پوزیشن بتاتا ہوں جو کہ ابھی بہت ریسنٹ ہے، جنگ کے بعد کی. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک 2 ریاستی جو منصوبہ ہے اوسلو ایکارڈ کے مطابق اس پر عمل نہیں ہو جاتا، یعنی 2 ریاستیں قائم نہیں ہو جاتی، سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ سٹیٹڈ پوزیشن محمد بن سلمان کی ہے جو ولی عہد ہیں وہاں کے. یہ میں اپنے پاس سے کچھ گھڑ نہیں رہا ہوں. This is a stated position and known to the whole world. کیا اس وقت ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب کی حکومت اپنے اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے جائے تو یہ میرے لیے بہت حیران کن ہوگا. یہ نیوکلیئر ڈیل اور نیوکلیئر پروگرام کی بات اس وقت بھی تھی. یہ بات میں کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایٹ دا کاسٹ آف ریکگنائزنگ اسرائیل سعودی عرب کی قیادت کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی کہ ہمیں نیوکلیئر پروگرام، اور وہ بھی پیسفل، جو صرف بجلی کے لیے، زراعت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ہوگا، اس کے اوپر یہ اپنا پرنسپل سٹانس جو ہے وہ اس کو قربان کر دے. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. ظاہر ہے ہمیں ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے اس آفر کا جواب جو ہے
وہ ہمارے سامنے آ جائے, تبھی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پراپرلی صورتحال کو انالائز کر سکیں. لیکن بخاری صاحب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو صحیح کہ ایٹ لیسٹ تعلقات تو بہتر ہوئے. 2008 میں جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو سعودی عرب کے بہتر ہو رہے تھے. دیکھیں, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بہتری یا ابتدا ہونا ایک بات ہے جی, لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ فل ڈپلومیٹک ریلیشن اور ایک دوسرے کی ریکگنیشن ہو جائے, میرا نہیں خیال, میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں, کہ سعودی حکومت اس بات پر کمپرومائز کر لے گی کہ فلسطینی ریاست قائم نہ ہو اور اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے. دس مینز ٹو می سمپلی that there is no Palestinian state, there is no question of them having an independent state of their own. Is that acceptable to Saudi leadership? Is that acceptable to any Muslim country for that matter? I'll be surprised. I'll be shocked. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب رخ کرتے ہیں امریکہ ایران کشیدگی کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سے ایران کو جو ہے وہ دھمکی لگا دی اور اس دفعہ بھی سول انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبانی ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں, پھر آپ کا کمنٹ. جی بخاری صاحب, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا اگر ایران نے تو اس کے پل تباہ کر دیں گے, اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے ڈیسپریٹلی تیار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ وہ بھی تیار نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے. میرے خیال سے آپ نے اس کو سم اپ کر دیا ہے اپنے سوال کے اندر, اس کا جواب پوشیدہ ہے, لیکن میں تھوڑی وضاحت سے بیان کر دوں اس کو. اگر ہم ٹرمپ کے بیانات پر جائیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ اور اس کے جو کولیگز ہیں ان کے بیانات میں کتنا تصاد ہے, تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی زبان کا اعتبار کرنا بہت مشکل ہے. کبھی تو وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایران نیست و نابود ہو چکا, نہ اس کے پاس فوج ہے, نہ نیوی ہے, نہ ہوائی ہے, نہ ڈرونز ہیں, نہ میزائل ہیں, بس ہم تو کانکرر ہیں, we have won this war, which is a blatant lie. Everybody knows that. سب کو پتا ہے, دنیا کے سامنے صورتحال ہے. ایران نہ, یہ جنگ ہارنے کا تو سوال ہی چھوڑ دیجئے, کچھ لوگ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو انالائز کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو ایران جیتا ہے, اس لیے کہ اتنی قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے باوجود یعنی امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کے بھی ابھی تک کوئی بال بیکا نہیں کیا ہے ایران کا, اس حوالے سے کہ ان کا عزم جو ہے, جو ان کی ڈٹرمنیشن ہے, جو ان کی ریزسٹنس ہے, اس کو یا جو ان کا دفاع ہے اس کو کہیں کوئی ذوف نہیں پہنچا ہے. وہ اسی طرح سے اسی لہجے میں اسی زبان میں ان کی لیڈرشپ بات کر رہی ہے. قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو توقعات کی جا رہی تھی اور جو توقع خاص طور سے ٹرمپ کو تھی کہ وہ جب یہ کارروائی کا آغاز کریں گے تو اس کے بعد سے پوری ایرانین قوم پکار اٹھے گی, یا ٹرمپ یا ٹرمپ یا ٹرمپ. یہ تو نہیں ہوا ہے. ایرانین قوم اگر اس میں کبھی کسی سیگمنٹ میں بھی کبھی ماضی میں اختلافات تھے تو وہ بھی نہیں ہے. کیا دنیا نے خامنئی کے جنازے میں دیکھا نہیں ہے؟ کس کی آنکھیں جو ہیں وہ منظر جو ہے ان سے یعنی انحراف کر سکتی ہیں, جو پوری کی پوری قوم سڑکوں پر تھی. کبھی سنا آپ نے کہ کسی ایک لیڈر کے جنازے میں 2 کروڑ لوگ باہر نکلے ہوں؟ تو یہ جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں ان سے ایرانین قوم اور ایرانین لیڈرشپ جو ہے اس کے عزم کو, اس کی ڈٹرمنیشن کو کوئی نقصان, کوئی ذوف نہیں پہنچا ہے. یہ تو ہو گئی ایک صورتحال. اب دوسری طرف دیکھیے, ایک سانس میں 2 باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو وہ اور ان کے جو چہیتے مارکو روبیو ہے اور وہ دوسرے پیٹ ہیگزٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو مرا جا رہا ہے, اس کی تو سانسیں رکی ہوئی ہیں معاہدہ کرنے کے لیے. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں کر رہے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو which part of their statement should we trust? بالکل بالکل بخاری صاحب, جس کانٹرڈکشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, مارکو روبیو صاحب کا بھی ساٹ ہمارے پاس موجود ہے. میرا جی بخاری صاحب, ایک ہی سانس میں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہی کانٹرڈکشن, یہ کانٹرڈکشن کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنا ابہام موجود ہے؟ دیکھیے, یہ ابہام جو ہے یہ امریکن لیڈرشپ میں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اب آپ دیکھیے, امریکہ کے ان بیانات کا جواباں غزل جو آتا ہے ایران کی طرف سے, کسی ایک لیڈر کا نام مجھے لے کے بتائیں جس نے پوزیشن آف ویکنس کا مظاہرہ کیا ہو. چاہے وہ کالیباف ہیں, چاہے وہ عراقچی ہیں, چاہے وہ اسماعیل بکائی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی لیڈر, جس شدت کے ساتھ وہ اس کا جواب دیتے ہیں اس سے یہ تاثر قائم کرنا یا یہ ڈیرائیو کرنا کہ وہ مرے جا رہے ہیں ڈیل کے لیے
میری کامن وزڈم تو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ مان لوں کہ وہ تو بس مرے جا رہے ہیں, ان کو تو کسی وقت ان کی تو سانسیں رکی کھڑی ہیں, ان کو تو امریکہ کے ساتھ ڈیل چاہیے. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی آپ کے سامنے ہے, کالیباف کا بیان بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, جی اور عراقچی کا بیان بھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر میں اور آپ اس کو پڑھ کے سنانے لگے پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. وہ کہیں بھی پوزیشن آف ویکنس سے بول نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹچ کریں ہمیں and we will respond to you there and then. اور اب تک یہ ہوا بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ آبنائے ہرمز جو ٹرمپ جیسا دکاندار کہتا ہے کہ پوری طرح کھلی ہوئی ہے, وہاں پھر ٹینکروں کے اوپر اٹیک کیسے ہو رہے ہیں؟ اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہاں تو بس آنا جانا فری ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو ہمارے قبضے میں ہے. تو پھر آپ اپنی نیوی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے بلاکڈ کر کے کیوں کھڑے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا یہ ہے کہ اس کو چونکہ اپنی اس ریپوٹیشن کا کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں, جوتیاں پڑ رہی ہیں میرے حساب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ. وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنی ورلڈ سپر پاور کا امیج جو ہے اس کو تو بہرحال برقرار رکھنا ہے. بالکل بخاری صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تہران کو اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر پاور سٹیشنز کو اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ جو ہے اپنی اسپیشلائزڈ فورسز جو ہے ان کی تعیناتی بھی کر رہا ہے. دوسری طرف IRGC یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پاور سٹیشنز کو اٹیک کیا تو پھر خطے کے جو باقی ممالک ہیں بجلی ان کی بھی بند ہو جائے گی. تو بخاری صاحب, آپ معاملہ ایسکلیشن کی طرف ہی جاتا دیکھ رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کی دھمکیوں کا تعلق ہے, یہ دھمکیاں ہم نے ماضی میں بھی سنی ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو خارج کا جزیرہ تھا اس کے لیے اسی طرح سے 11,000 کے قریب میرینز جو ہیں پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ اب حملہ ہوا, اب جو میرین جو ہے وہ پیرا ٹروپنگ کے ذریعے نیچے آنے شروع ہو جائیں گے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کی قیادت کی طرف سے کسی قسم کی نرمی کا ثبوت نہیں دیا گیا, بلکہ کہا گیا کہ اوکے وی آر ویٹنگ. اینڈ عراقچی جیسا بندہ جو ہے ہی ہیڈ اے براڈ بٹ ڈیپ اسمائل کہ کم وی آر ویٹنگ فار یو. یہی بات ابھی بھی کہی گئی ہے. ایران کی فوج اور پاسداران دونوں نے کہا ہے کہ آپ اگر یہ مزہ بھی چکھنا چاہتے ہیں تو آئیے, وی آر ویٹنگ فار یو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھمکیوں کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اگر زمینی فورسز انوالو ہوں گی تو امریکہ جو اتنی دور سے اپنے مرینز لے کے آ رہا ہے, ان کے لیے زمین کے اوپر پاؤں رکھ کے بالکل وہاں سسٹین کرنا اور پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, یہ دونوں چیزیں ناممکنات میں سے ہیں. بالکل اب ٹھیک ہے. کیا ٹرمپ صرف یہ دھمکی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا تھا, یا وہ اس مرتبہ یہ ٹرائی بھی کرنا چاہتے ہیں؟ باڈی بیگز جانے شروع ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, فوٹیج میں بھی دیکھی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خود ریسیو کر رہے ہیں ان کو. لیکن امریکی قوم زیادہ باڈی بیگز لینے کی عادی نہیں ہے. یہ ایک آدھی دفعہ اور ہوا تو آپ دیکھیے گا وہاں کیا پینک ہوتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب,